أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھی اللهم صل على ابراہیم قابل قدر صد احترام علماء کرام اور میرے معزز مسلمان بھائیوں، اس دنیا کے اندر مختلف اقوام جی رہی ہے اور اس روئی زمین کے اوپر بس رہی ہے، لیکن ان تمام اقوام عالم میں اللہ جل شانہ کے ہاں جو پسندیدہ قوم ہے، امت ہے، وہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ اللہ جل شانہ کی محبت ہے، مسلمانوں کو اللہ دوست رکھتا ہے، اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی نافع اور مفید چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ جل جلالہ نے جو ہمارا خالق اور رب ہے مسلمانوں کے لیے پیدا فرمائی، اور مسلمانوں کے برکت سے پھر دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا دوست ہے، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جہنم سے جنت کی طرف آئیں، کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی اور نور کی طرف آ جائے، شرک کے گھڑوں سے نکل کر مسلمان توحید کی طرف آ جائیں۔ تو مسلمان کو اللہ جل شانہ دوست رکھتا ہے، اور یہ دنیا جو باقی رکھتی ہے اسی مسلمان کی خاطر باقی رکھتی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله، وفي روایت حتى لا يقال في الأرض الله الله۔ اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ کرنے والا ہو، اللہ کا نام لینے والا ہو،
اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اللہ کے لیے نیک اعمال کرنے والا ہو، اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ کی توحید کے ساتھ چمٹا ہوا ہو کوئی، اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی، اس لیے کہ مکین ہے تو یہ دنیا جو مکان ہے اس کے لیے اللہ جل شانہ باقی رکھے گا۔ لیکن آپ حضرات سوچیں گے کہ جب یہ مسلمان اللہ کے دوست ہیں اور اللہ مسلمانوں کا ہے، پھر مسلمان اس وقت اس دور کے اندر زیادہ سے زیادہ مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے، مشکلات میں گھرے ہوئے، مختلف اطراف عالم میں آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ہمارے قریب میں کشمیر میں اور شام کے اندر، فلسطین کے اندر، عراق کے اندر، افغانستان کی حالت آپ حضرات کے سامنے ہے، وہ جو ماضی کے اندر جو کچھ گزر گیا، اس طریقے سے ہندوستان کے اندر، برما کے اندر اور جو افریقہ کے ممالک ہے، بعض ان ممالک کے اندر مسلمان سب سے زیادہ ظلم کی چکیوں میں پس رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے جو ضابطۂ شرعی بنایا تھا، جو قانون بنایا تھا، جو دین ہمارے لیے بھیجا تھا اور جو چلنے کے لیے ہمارے لیے راستہ بنایا تھا، اسی راستے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اگر ہمارا تعلق ہمارے دین سے ہے تو رسومات کے درجے میں ہے، صورت کے درجے میں ہے، رسم کی شکل میں ہے، حقیقت نہیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر تو خود ہی نتائج جو مرتب ہوتے ہیں تو وہ حقائق کے اوپر ہوتے ہیں، صورتوں کے اوپر نہیں ہوتے، رسم کے اوپر نہیں ہوتے۔ جب عبادات اور دین سے حقیقت اور روح نکل جاتی ہے تو وہ رسومات بن جاتی ہے، اور جب غیر عبادت کو دین میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ بدعات بن جاتی ہے۔ اور اللہ جل شانہ ہمارا رب، ہم دھوکے میں پڑ سکتے ہیں۔ کوئی شخص ہمارے سامنے ہمیں سبز باغ دکھائے، بڑے اچھے اچھے وعدے کرے، میں آپ کو یہ دوں گا، وہ دوں گا، یہ دوں گا، وہ دوں گا، ہم دھوکے میں آ سکتے ہیں، انسان دھوکے میں آ سکتا ہے۔ لیکن ہمارا رب وہ تو ماضی، حال، مستقبل، ظاہر، باطن، دن، رات، اجالا، اندھیرا، چٹان کے اندر، سمندروں کی گہرائی میں، ہر جگہ سے خوب خوب واقف ہے۔ اس کو ہم دھوکہ کس طرح دیں؟ جو حقیقت اس نے انبیاء کرام کے توسط سے ہمارے لیے دین اسلام کی شکل میں بھیجی، اور اخیر میں سید الرسل، افضل البشر، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل کی، وحی کے ذریعے سے اللہ جل شانہ اس حقیقی دین کے اوپر عمل چاہتا ہے، عمل کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے۔ اگر ہم رسومات کو لے کر چلے تو اس کی مثال تو ایسی ہوگی جس طریقے سے آپ حضرات کو پتہ ہے کہ گتے کا شعر اگر کوئی شخص بنائے گتے کا، اور اس موٹائی اور لمبائی چوڑائی کے اندر بھی وہ شعر ہی کی طرح ہو، اس کی شکل صورت بھی شعر کی ہو، لیکن ہو کاغذ کا، گتے کا یا پلاسٹک کا جس میں ہوا بھری گئی، اور وہ آپ کسی کمرے کے اندر رکھے تو چھوٹا سا چوہا اس کو کھا جائے گا، وہ سارا کا سارا ختم ہوگا، اور وہ چوہا بھی اس شعر سے نہیں ڈرے گا۔ اور حقیقی شعر جنگل کے اندر آپ چھوڑ دیں تو اپنے علاوہ جنگل کی بادشاہی کسی اور کے حوالے نہیں کرتے۔ ہاتھی بھی اس سے ڈرتے ہیں، بڑے بڑے قداور جانور، زرافہ، زیبرا، ہاتھی اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ وہ حقیقت ہے اور یہ رسم ہے، صورت ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ جل شانہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، وہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل کو دیکھتا ہے، دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں، زبان پر ہے یا دل کے اندر بھی ایمان ہے۔ دل کو دیکھتا ہے کہ دل خصائل سے، ایمانی صفات سے متصف ہے یا نہیں، یا دل کے اندر رذائل ہے۔ دل کو دیکھتا ہے کہ اسی عمل صالح کے پیچھے اخلاص
اور صحیح نیت اور حسن نیت ہے یا نہیں. اگر کسی عمل کے پیچھے اخلاص نہیں ہے، صحیح نیت نہیں ہے، حسن نیت نہیں ہے، تو پھر اس کی قیمت، اس کی ویلیو اس عمل کی اللہ جل شانہ کے یہاں نہیں ہوتی. اللہ جل شانہ حقیقت پسند ہے، وہ حقائق کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے. دین اسلام کے جس طریقے سے احکام اللہ پاک نے نازل فرمائے ہیں تو اسی طریقے سے. وہ صورت کو نہیں دیکھتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ حبشہ کے ہیں، مکہ کے نہیں ہیں، ان کا خاندان نہیں ہے، حسن و جمال نہیں ہے، قبیح شکل صورت، کالا رنگ، موٹے ہونٹ، خاندانی شرافت نہیں ہے، لیکن حقیقت تھی. اور جو اللہ جل شانہ چاہتا ہے، اللہ پاک کے لیے خاندانی شرافت وہ صورت ہے، اللہ جل شانہ اس پہ نہیں جاتا، حسن و جمال پہ نہیں جاتا، رنگ پہ، قبائل کی شرافت کے اوپر نہیں جاتا، اللہ جل شانہ حقیقت کے اوپر جاتا ہے. لیکن یہی بلال، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور اس نے ہمارے سردار کو آزاد کیا. کون تھے سردار؟ بلال رضی اللہ عنہ. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کی اسلام لانے سے پہلے بھی اس معاشرے کے اندر قدر و قیمت تھی. اشدہم فی امر اللہ عمر، اور جاہلیت کے زمانے میں بھی اشد تھے، کسی بات پہ کھڑے ہوتے تو ڈٹے رہتے، استقامت استقلال کے پہاڑ تھے. اور وہ شخصیت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتی ہے کہ ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کی آپس میں ناچاقی ہوتی تھی، ابو بکر کو سردار کہتے ہیں، وہ ہمارے سردار، اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا. بلال میں رنگ نہیں تھا، خاندان نہیں تھا، جائیداد نہیں تھی، دنیا کا مال نہیں تھا، کوئی عہدہ اور منصب جو آج کل کے تقسیم ہوتے ہیں یہ نہیں تھے. لیکن وہ اس طریقے سے الفاظ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں حقیقت بھری ہوئی تھی، ایمان، اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دین اسلام کو اپنائے ہوئے تھے. اللہ جل شانہ جس حقیقت کا ہم سے مطالبہ کر رہا تھا وہ اسی حقیقت کو اختیار کیا. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ بلال، میں جب جنت میں گیا سمعت خشخشت، میں نے تیرے کشکش کی آواز سنی. جس طریقے سے آدمی زمین پہ چلتا ہے اس کے جوتوں سے کشکش کی آواز آتی ہے، میں نے اپنے آگے سے آپ کی آواز سنی. کیا عمل کرتے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ جب میں بے وضو جاتا ہوں تو پھر وضو کرتا ہوں، جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں پھر وضو کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جتنا اللہ نے چاہا اور اللہ نے توفیق کی اتنی رکعتیں نماز پڑھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہذا، اسی خصلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا. یہ رنگ، قبیلہ، نسل کے پیچھے نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں کرامت والا، عزت والا، شرافت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویدار ہے، جس میں تقوی ہے. تقوی مالدار میں بھی آ سکتا ہے، غریب میں بھی آ سکتا ہے، کالے میں بھی آ سکتا ہے، گورے میں بھی آ سکتا ہے، خاندانی آدمی میں آ سکتا ہے، جس کا کوئی خاندان ہو اس میں بھی آ سکتا ہے، بنگلے میں رہنے والے کے اندر بھی آ سکتا ہے، جھونپڑی میں رہنے والے کے اندر بھی آ سکتا ہے، شہر اور دیہات میں بسنے والے میں بھی آ سکتا ہے، جنگل میں رہنے والا اکیلا اس کے اندر بھی آ سکتا ہے، کسی چٹان کے اوپر زندگی گزار رہا ہے دن کے رات دن اس میں بھی آ سکتا ہے، اور جو چھت کے نیچے بیٹھا ہے اس میں بھی آ سکتا ہے. نرم گدوں اور بستروں کے اوپر بھی تقوی انسان میں آ سکتا ہے، اور مٹی کے اوپر سونے والوں کے اندر بھی تقوی آ سکتا ہے. یہ اللہ جل شانہ کی عطا اور دین ایسا ہے کہ جہاں کسی کے لیے رکاوٹ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ خود چاہے، اس کے اندر طلب کا مادہ ہو. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ قد کے ٹکنے،
پڑھنیاں باریک، مال ندارت، مال نہیں تھا پاس. ہماری حالت یہ تھی. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں وعظ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا تصدقنا ولو من حلیکن، صدقہ کر لیا کرو، میں نے جہنم کے اندر زیادہ تم لوگوں کو دیکھا. عورتوں کو ارشاد فرمایا صدقہ کر لیا کرو، اگرچہ تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے تم اپنی زیور میں سے دے دیا کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی جس کا نام ہے حضرت زینب، اس نے جب سنا اس کے پاس حاضر وقت میں کچھ نہیں تھا تو وہ گھر آئی، اپنے ہاتھ سے کچھ کرتی تھی، کماتی تھی، وہ پیسے کچھ جمع کیے تھے. جب صدقے کی فضیلت سنی، عورتوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے. ہم نے پشاور کے اندر صوبہ سرحد کے اندر دیکھا کہ سخت مواقع میں عورتوں نے جو تعاون کیا، میں نے خود اپنے ہاتھ سے وصول کیا، اپنے ہاتھ سے دیا. وہ زیورات جو ماں سے، نانی سے، پرنانی سے ان تک جو ہے وہ پہنچی تھی، پرانے زمانے کے زیورات وہ نکال لیے، اللہ کے راستے میں دی. سیلاب زدگان کو دیے، اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر آفت پڑی، مجاہدین کے اوپر ان کو دیے، مختلف جگہوں کے اندر لگائے. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا دل نرم ہوا. اس نے بھی کہا کہ میں بھی کچھ لے کر جاؤں. گھر سے کچھ پیسے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جن کے جسم کے اوپر مکمل کپڑے بھی نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس کا حقدار ہوں، مجھے دے دو. اور گھر کے اندر جو بچے ہیں، یہ بیوی نے کہا تو آپ تو میرے شوہر ہیں، میں اور آپ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، آپ کے اوپر میرا صدقہ نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھ لیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، اس طریقے سے پھر کر. حضرت زینب رضی اللہ عنہ پردے میں گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑی، اور دوسرے ایک انصاری عورت بھی آئی تھی، اس کی بھی یہی حاجت تھی جو ان کی تھی. دونوں کھڑی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اندر جا رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایسے اندر جاتے تھے کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے، اور یہ عورتیں ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر نہیں جاتی. آج کل کی بھی عورتیں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو کتنے ہوشیار، دوسروں کو کیا کچھ سمجھتی ہیں. اور زمانے کے اندر نہ یونیورسٹی کے اندر پڑھی ہوئی، نہ کالج کے اندر، نہ اسکول کے اندر، نہ اغیار کا ان کی تعلیم حاصل کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، ان پر ایمان لا کر، ان سے بیعت ہو کر ان میں اسی وقت تبدیلی آ جاتی. دل سے لے کر اعضاء تک، ظاہری سب میں تبدیلی آ جاتی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ابو سفیان کی بیوی ہندہ عورت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی تو اس نے بیعت ہو جانے کے بعد متصل کہا کہ یا رسول اللہ، اس سے پہلے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مبغوث آپ مجھے لگ رہے تھے، اور آپ کا شہر، آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ مبغوث تھا. ابھی بیعت ہو جانے کے بعد سب سے زیادہ پیارے اور محبوب آپ لگ رہے ہیں. آپ کا دین، آپ کا شہر، یہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. بیعت ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل، ان کی صحبت کا اثر تھا. آج کل بھی صحبت کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن تھوڑے سے رگڑے جو ہے وہ لگانے پڑیں گے، محنتیں کرنی پڑے گی. وہی صحبت کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوتا آ رہا ہے. پورا دین یہی ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے چھوڑا ہے اس کی حقائق اختیار کی جائیں، رسومات نہیں، دنیا پرستی نہ کی جائے، دینداری اور اللہ جل شانہ کی عبادت کی خاطر ان ساری چیزوں کو اپنایا جائے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو عرض کریں کہ اس طریقے سے ایک عورت یہ مسئلہ پوچھتی ہے کہ شوہر کو میں صدقہ دوں، میرا صدقہ ہو جائے گا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ گئے
تو اپنی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے بعد پھر ان کے بارے میں پیغام پہنچایا۔ ایک عورت دروازے پہ کھڑی ہے، وہ مسئلہ پوچھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون عورت ہے؟ انہوں نے منع کیا تھا کہ میرا نام نہیں لینا۔ انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون عورت ہے؟ کون عورت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ زینب ہے۔ پھر فرمایا الزینب، کون سی زینب ہے؟ زینب نام کی بہت ساری صحابیات تھی، خود امہات المومنین میں 2 تھی۔ تو حضرت بلال نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب بتانا ضروری ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ امرأۃ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کی بیوی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا کر ان سے کہو کہ دوسروں کو دے کر 1 اجر ہوگا، شوہر کو دو گی تو ڈبل اجر ملے گی۔ نفلی صدقہ ہے، شوہر کو دو گے تو ڈبل اجر ملے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقیر اتنے تھے، قد کے ٹگنے، پنڈلیاں باریک تھی، درخت پہ چڑھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ نیچے کھڑے ہیں۔ جب ان کا جو ازار تھا، جو نیچے والی چادر تھی، وہ اوپر اٹھی، پنڈلیاں ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، پتلی پتلی باریک۔ حالانکہ زمانہ وہ تھا کہ جو پہلوانی کا زمانہ تھا، شمشیر زنی، نیزہ بازی، گھوڑ سواری، اس سے دشمن کو ہرایا جا سکتا تھا، اس کے بغیر کام نہیں چلتا تھا۔ گولیوں کا زمانہ نہیں تھا، بندوق اور توپوں کا زمانہ نہیں تھا۔ جس کے بازوؤں میں زور ہوتا تھا وہ جیتتا۔ بڑے بڑے پہلوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی میں قریش کے اندر ایک پہلوان تھا، رکانہ ابن عبد یزید ابن ہاشم ابن المطلب ابن عبد مناف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا عبد مناف کے ساتھ جا کر رشتہ ملتا ہے۔ یہ مکے کے مشہور پہلوان تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اونٹ کی کھال اتار کر، تازہ چمڑا کھال، اس کے اوپر 15 لڑکوں کو کھڑا کر دیتے، یہ کھڑے ہو جاتے اور 15 لڑکوں کو کہتے کہ میرے ٹانگوں کے نیچے سے، میرے پیروں کے نیچے سے یہ چمڑا نکال لو۔ اتنے زور سے اپنے پنجے دباتے کال کے اوپر کہ وہ نہیں نکال سکتے تھے، چمڑا پٹ جاتا تھا لیکن نہیں۔ تو ایک غرور ہوتا تھا طاقت کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی، تنہائی میں دعوت دی، رکانہ اسلام لے آؤ۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں، اگر مجھے پچھاڑ دیا تو پھر مسلمان ہو جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مسلمان ہو گئے؟ کہا کہ ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہاتھ ان کے لگے تو ایسا اٹھایا جس طریقے سے گاجر یا مولی زمین سے نکالی جاتی، اور زمین کے اوپر رکھ دیا۔ فرمایا رکانہ ہو گیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو میری سمجھ میں نہیں آتا مجھے کیسے گرایا، کسی نے گرایا نہیں۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے دوبارہ کرتے ہیں، دوبارہ کرتے ہیں۔ علامہ جزری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 2 یا 3 بار کشتی ہوئی، اور دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ بھی پچھاڑا۔ وہ سمجھ گئے کہ کوئی طاقت ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پیغمبر نہیں تھے، انسان کے اندر جتنی بھی انسانیت کی خوبیاں سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ اخلاق عالیہ ہو سکتی ہے، وہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ جفاکش تھے، بہادر تھے، نہ ڈرنے والے۔ غزوہ حنین کے موقع پر احادیث کو دیکھ کر اب بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر کے اوپر سوار تھے، چند صحابہ کرام، اور ایک وقت ایسا آیا، بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ سواری آگے نہیں جا سکتی تھی، آپ سواری سے اتر پڑے تلوار ہاتھ میں اور فرماتے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر ہوں، اس میں کوئی شک اور جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عبد المطلب دادا تھے، دادا کی طرف نسبت کی جاتی تھی، جس طریقے سے ہمارے ہاں پشتونوں کے ہاں بھی اس طریقے سے ہوتا ہے، عربوں کے ہاں بھی اس طریقے سے ہوتا تھا۔ بہرحال اس نے اسلام نہیں لایا، رکانہ نے۔ پھر دوسری بار ملاقات ہوئی ان کی، اور وہ یہ کہ اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سامنے جو درخت کھڑا ہے اگر اس کے میں بلاؤں وہ درخت آ جائے
تو اس نے کہا ٹھیک ہے، درخت کو بلایا تو آدھا درخت لمبائی میں کٹ کر آدھی جڑیں اور آدھا تنہ اور آدھی شاخیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آئی۔ اس نے کہا رکانہ نے کہ آپ نے تو بہت بڑا کام مجھے دکھایا، لیکن یہ کہ اب یہ واپس بھی جائے تو تب اسلام لے آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو حکم دیا، وہ واپس چلا گیا درخت۔ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر تھے، معجزہ تھا، واپس گئے۔ اس موقع پر بھی اسلام نہیں لے، یہ طلقاء میں سے ہیں اور فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے ہیں، پھر بعد میں مدینہ منورہ گئے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پہلوانی کا زمانہ ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پنڈلیاں باریک، صحابہ کرام ہنس پڑے کہ اتنی باریک پنڈلیوں والا یہ بہت کمزور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کر تم ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، بڑی باریک پنڈلیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی اللہ کے ہاں قیامت کے دن ترازوی اعمال میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ہاں قیمت کس کی لگتی ہے، وزن کس کا ہوتا ہے؟ ایمان کا، وزن اعمال صالحہ کا ہوتا ہے، وزن اخلاص کا ہوتا ہے، وزن خشوع للہیت کا ہوتا ہے، رسم کا نہیں۔ ایک آدمی دن میں 1000 رکعتیں پڑھے لیکن اس کے اندر خشوع نہ ہو، اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے ہو، الٹا گناہ ہوگا۔ ایک آدمی 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت، یہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش مجھے پتہ چلے کہ یہ میری 2 رکعتیں اللہ کے ہاں قبول ہوئی، قبول ہو جائے اللہ کو تو بہت زیادہ بھاری۔ ہاں 1000 رکعت ہو، اس کے پیچھے خشوع ہو، للہیت ہو، ایمان ہو اور ایمانی صفات ہوں، پھر وہ بہت زیادہ باری۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں حقائق کام آتی ہیں، رسومات نہیں۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج کل جو مسلمان گرتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو جو لیا تو وہ ظاہری صورت اختیار کی۔ اللہ پاک ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی، اکثریت اس کے اندر مبتلا ہے، ورنہ دنیا کے اندر اب بھی لوگ ہیں، ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو آباد رکھا ہے، لیکن نتائج جو اجتماعی طور پہ مرتب ہوتے ہیں تو وہ اکثریت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اکثر معاشرہ بگڑا ہوا ہو تو پھر وہ چیز نہیں ہوتی، اللہ کی مدد جو ہے وہ سامنے نہیں نازل ہوتی۔ تو یہ کمزوری ہمارے اندر، ایک تو یہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کے لیے ہم بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، جان جوکوں میں ڈالتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک لگے ہوئے اپنی اولاد کی مستقبل میری اولاد کی کیسے ہوگی، ان کی کاروبار کا کیا ہوگا، ان کی نوکری کا کیا ہوگا۔ اب اگر اسکول اور کالج میں اس کو داخل نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، یہ تعلیم جائز ہے حاصل کرنا، لیکن شرعی حدود کے اندر ہو۔ اگر شریعت کی مخالفت اور خلاف ورزی ہو تو مسلمانوں کے ہاں، مسلمانوں کوئی غیر قوم شاید کچھ فائدہ ایسے حاصل کرے، مسلمان نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کا راستہ ہی الگ ہے۔ ہوائی جہاز ہوا میں اڑتا ہے، زمین پہ نہیں، سمندر میں نہیں۔ دوسری قومیں زمین پہ جا رہی، کتے، شیر، درندے جنگلوں میں گھومتے پھرتے ہیں، وہاں پر خوش ہوتے ہیں، تیزی سے بھاگتے ہیں، لیکن ہوائی جہاز وہ اوپر فضا میں اڑتا ہے۔ پرندہ، بعض پرندے سے جن کی اڑان بہت لمبی ہوتی، تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جن ماں نے اپنی بچوں کے ساتھ ان کے بچپن میں ان کی تربیت کا خیال رکھا تو اللہ جل شانہ نے ان کی اولاد کو کسی جگہ تک پہنچا دی۔ اللہ پاک نے ان سے جو کام لیا، خدمت لی، تو وہ ضرب المثل بن گئی۔ ہمارے اکابرین، تابعین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، آپ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کے استاد ہیں ربیعۃ الرائے، ان کے والد جہاد میں نکلے، اس زمانے کے اندر سال ہر سال جب کوئی نکلتا تو پھر واپس گھر نہیں آتا تھا، اس لیے جنگیں ہوتی تھی، دور دراز کے فاصلے ہوتے تھے۔ بیوی سے کہا کہ یہ 30,000 درہم ہے، اپنے پاس رکھو، اور بیوی کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی تربیت کرنا۔
اچھی تربیت کر۔ یہ چلے گئے، بچہ پیدا ہو گیا، وہ پھولا پلا، 27 سے 28 سال کے بعد گھر آئے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں مکان ہے۔ جب گھر آئے، گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، اپنے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور گھوڑے سے اترے نہیں، یوں لات ماری دروازے کو کہ دروازہ کھولو۔ اپنا گھر تھا۔ گھر سے ایک نوجوان نکلے جن کی عمر 27 سال تھی، وہ نکلے اور کہا کہ کون ہو جو ہمارے دروازے کو تم نے لات ماری؟ اس نے کہا میرا گھر ہے۔ کہتے تمہارا گھر کہاں ہے؟ یہ ہمارا گھر ہے۔ آپس میں ان کی باتیں تیز ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ اس لڑکے کی ماں نے اندر سنا، ماں قریب آئی، دیکھا وہ جو دروازے کے اندر جو باریک جگہ تھی اس کے اندر دیکھا کہ باہر کون ہے، دیکھا اسی عورت کا شوہر ہے اور یہ باپ بیٹا ہیں دونوں۔ یہ جو لڑکا ہے اس کا نام ہے ربیعہ، جو ربیعۃ الرائے سے مشہور ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے استاذ ہیں۔ اس کے والد کا نام ہے فروخ۔ تو اس نے آواز دی، بچے سے کہا کہ بیٹا یہ تمہارا والد ہے، میں جس کا تذکرہ تمہارے ساتھ کرتا تھا، یہ واپس آئے ہیں۔ پھر آپس میں اس سے گلے ملے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بچہ ہوں۔ اس وقت وہ مسجد میں چلے گئے، بیٹھا خوب ملے، جس طریقے سے ایک باپ بیٹے سے اتنے عرصے کے بعد ملتا ہے، بیٹا باپ سے ملتا ہے۔ مسجد میں چلے گئے اور ان کے والد وہ گھر آئے، بیوی سے پوچھا خیریت معلوم کی، کس طرح وقت گزرا۔ پھر اخیر میں ان پیسوں کا بھی پوچھا کہ میں نے جو امانت آپ کے پاس رکھی تھی 30,000 درہم، وہ کہاں ہیں؟ خرچ کیے؟ باقی ہیں؟ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی اس کا نہ پوچھو، مسجد جاؤ، نماز پڑھ لو، پھر اس کے بعد آنا۔ مسجد گئے۔ اس وقت حضرت ربیعہ رحمہ اللہ کا درس حدیث ہو رہا تھا اور بہت زیادہ مجمع درس حدیث سن رہا ہے۔ اس نے جب اپنے والد کو دیکھا کہ مسجد میں آئے تو تھوڑی سی چادر نیچے کی، شرمائے، پہچانے نہیں۔ والد کی جب نظر پڑی تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ یہ ربیعہ، آپ اس کو نہیں جانتے؟ حیران ہو گئے جس سے پوچھا گیا۔ اس نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، یہ بہت بڑے مشہور محدث مدینہ منورہ کے ربیعہ ہیں۔ تو یہ سمجھ گیا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ گھر جب آئے، بیوی نے بتا دیا کہ وہ 30,000 درہم میں نے تمہارے اس بیٹے کے اوپر خرچ کیے ہیں، آپ نے جو چھوڑے تھے میں نے اس پر لگا دیا، اللہ پاک نے اس مرتبے تک پہنچایا۔ بڑے خوش ہو کہ اللہ جل شانہ نے ایسا بیٹا دیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حقائق اختیار کرنی پڑے گی۔ اس وقت ایک تو پوری امت آپس میں متحد ہو جائے، یہ ضرورت ہے۔ حضرات علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو امت مسلمہ کے اندر اتحاد کی فضا پیدا ہو جائے۔ جو ہمارے اہل علم تقسیم ہو گئے ہیں، مختلف شعبوں میں کام کرنا انتہائی ضروری، دعوت و تبلیغ ضروری، مدارس میں تعلیم و تعلم ضروری، تصوف اور خانقاہ ضروری، جہاد میں ضرورت کی بنا پر جب ضرورت پڑے جانا ضروری، یہ ساری کی ساری چیزیں، لیکن آپس میں اتحاد ہو۔ اگر اتحاد نہ ہو، ہر ایک اپنے کو پورا دین سمجھے، تو اس سے اللہ جل شانہ کی نصرت اور مدد نہیں آئے گی۔ اس طریقے سے دین کا پورا نقشہ عوام کے سامنے پیش کرنا یہ ضروری ہے۔ کسی ایک چیز کے بارے میں پرچار کرنا اور دوسری چیزوں سے نظر اور اپنی آنکھیں موڑنا، اس سے کام نہیں چلے۔ پورا دین کا نقشہ ہمارے ذہنوں کے اندر آ جائے، اس پر عمل ہو، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاقیات سے ہو، اور آداب سے اور مستحبات سے کیوں نہ ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے آداب اور مستحبات کی پرواہ نہ کی اور یہ سمجھا کہ یہ تو معمولی چیزیں ہیں، آداب ہیں، اس کو چھوڑ دیا تو اس کے سنن رہ جائیں گے، وہ تارک و سنہ ہوگا۔ اور جس نے سنتوں کا اہتمام نہیں کیا تو اس کے فرائض چھوٹ جائیں گے، اور جس کے فرائض چھوٹ گئے، اہتمام نہیں کرتا، تو اس کے دل سے معرفت نکل جائے گی۔ اور معرفت ایسی چیز ہے کہ جو ایمان کا موقوف علیہ بھی ہے اور ایمان کا نتیجہ بھی ہے۔ ایمان سے پہلے بھی اللہ کی معرفت اور ایمان کے بعد بھی اللہ جل شانہ کی معرفت، اگرچہ یہ معرفت اس معرفت سے اعلیٰ ہے، لیکن یہ بہت ضروری۔ جب معرفت نکل جاتی ہے تو ایمان پھر نہیں رہتا انسان کے اندر۔
تو یہ چیزیں بہت زیادہ قرآن کریم میں آپ دیکھتے نہیں، اللہ پاک نے مومنین کی چند صفات ذکر کی ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن کامیاب ہے، یقیناً کامیاب ہے. قد افلح، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت کے دن بھی کامیاب. ہو نہیں سکتا کہ مومن ہو، ایمانی صفات سے متصف ہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، پورے دین کو اپنایا ہوا ہو، تب وہ کامیاب نہ ہو. ایسا ہو نہیں سکتی. وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب. یہ کوئی بات نہ ہوئی جو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، غمیں آ سکتی ہیں. نہیں، مال نہیں ہوگا لیکن دل خوش ہوگا، بنگلہ نہیں ہوگا لیکن دل مطمئن ہوگا، کاروبار نہیں ہوگا لیکن دل میں چین اور سکون ہوگا. دوسروں کے پاس مال بھی زیادہ، بنگلے بھی زیادہ، کاروبار بھی، لیکن چین و سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. قرآن کریم میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین اور سکون اللہ کی یاد اور اللہ کی بندگی سے ملتا ہے. قرآن کریم میں ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، صرف مرد نہیں. میری والدہ جب میں جمعے کا بیان کرتا ہوں تو مسجد کے پاس گھر ہے تو وہ سنتی بھی ہے بیان. تو وہ اخیر میں جب میں گھر آتا ہوں مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا بچے ٹولے خبریں سڑو دا پا رہی خود دا پارا سے نہیں ٹولے خبریں سڑو. یہ ساری کی ساری باتیں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتیں مردوں کے ضمن میں ہیں. اور یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا تھا. تو اللہ پاک نے آیات نازل فرمائیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اللہ سے خشوع رکھنے والے مرد، اس طریقے سے عورتیں، یہ سب کے لیے. تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک جگہ مومنوں کی صفات کا جب تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع، عاجزی اختیار کرتے. اب پوری بھری مسجد میں، جامع مسجد میں جس میں ہزاروں کا مجمع ہوگا، گنا جائے، بتا دیا جائے کتنے لوگ خشوع سے نماز پڑھتے ہیں. خشوع ندارت. حضرت انس رضی اللہ عنہ روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا خشوع میں نے نہیں دیکھ رہا. یہاں سے ابتدا ہوتی چھوٹی چھوٹی چیز. ہم مکروہ اور حرام میں تمیز اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ محروم کا ارتکاب کرو اور حرام سے بچو، وہ بھی بہت کم. مستحبات اور فرائض اور سنت میں فرق اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ سنت اور مستحب کو ترک کروں اور فرض کے اوپر عمل کروں. یہ اس لیے نہیں، یہ تو اس لیے ہے کہ آپ سے کوئی کام ہو گیا، اس کی ذمہ داری اور قضا اب آپ کے اوپر ہے یا نہیں ہے، لیکن اجور سے آپ محروم ہو گئے. جو کرنے والے تھے وہ آپ سے بازی لے کر گئے ہیں، وہ نمبر لے کر گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرائض کے اوپر عمل کرنے والے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں یا سرایا میں لڑنے والے، اس کے باوجود راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، روتے تھے، داڑیاں تر ہو جاتی تھی. یہ ساری کی ساری چیزیں دین کا حصہ تو ہے، ہم نے دین کو ادھورا کر دیا بس یہ. اور پھر عوام الناس میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تو، جو میٹھی چیزیں ہیں وہ لے لی جائے، یہ آسان ہے، اور جہاں پر مشکل آتا ہے تو اس سے بچا جائے. تو آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا، علماء کرام کو چاہیے کہ آپس میں مل کر آپ اتحاد ہو. جتنے بھی یہ سارے کے سارے شعبے ہیں یہ سب چلا لیں. 4 اصول ہماری تحریک کی طرف سے بیان ہوتی ہیں لوگوں کے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا کرنے کی، خصوصاً وہ جو اہل علم اور اہل ارشاد ہیں. پہلے یہ کہ توحید کی آڑ میں توہین سے بچا جائے. توحید مسلمان کا بنیاد ہے.
اور توحید کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ لیکن توحید کے بیان کرنے میں، لکھنے میں، تحریر میں، تصنیف و تالیف میں، تقریر میں توہین اولیاء کی نہیں، انبیاء تو کیا اولیاء کرام کی نہیں، ایک مسلمان کی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے تھے اور خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا محبوب گر ہے، لیکن ایک اور چیز تم سے زیادہ اللہ کو نزدیک ہے، قریب ہے، پسندیدہ ہے اور محبوب ہے، وہ ہے مومن کی عزت، اس کی آبرو، اس کا مال، اس کی جان تم سے زیادہ محبوب۔ ایک مومن کی دل آزاری، اس کی ہتک، اس کی توہین، اس کی اجازت نہیں۔ چاہے کہ کوئی عالم ہو اس کی توہین کی جائے، ائمہ مجتہدین میں سے کسی کی توہین کی جائے، اس سے اللہ جل شانہ کی طرف سے نصرت نہیں آئے گی، امت مسلمہ ترقی نہیں کر پائے گا، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ صورتوں کے ساتھ نہیں آتی، وہ حقائق کے اوپر مرتب ہوتی ہے۔ یہ بات پہلے میں سے میں نے بیان کی۔ دوسری بات یہ عقیدت و محبت کے پردے میں شرک سے بچا جائے، شرکی افعال سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی عقیدت اور محبت ایمان کا حصہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پھر اس کے بعد اولیاء کرام کے ساتھ عقیدت و محبت ہو، احترام ہو، لیکن شرک و شرکی افعال سے بچنا چاہیے، صورت بھی اس کی طرح نہ ہو، ان کے ساتھ نہ ہو۔ اس سے اجتناب بہت ضروری ہے، جوڑ پیدا ہوگا امت کے اندر اگر یہ چیز آ جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں ورثے کے اندر چھوڑ دیا ہے اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تیسری چیز، تحقیق کے پردے میں خود رائے اور دوسروں کی تنقید سے بچا جائے۔ حضرات اہل علم لکھتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ الحمدللہ اس ملک کے اندر جس طریقے سے دین کا کام ہو رہا ہے کسی اور ملک میں مشکل ہے کس طریقے سے، خلیج کے ممالک میں، عرب میں اس طریقے سے نہیں ہوا، لوگوں کی نظریں اس پر۔ حضرات علماء ہیں، مدارس قدم قدم پہ کام ہو رہا ہے، نئے نئے مسائل، نئے مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے، مفتیان کرام تحقیق کرتے ہیں اس کا حل یہ، لیکن اس پر ایسا زور دینا کہ میری رائے تمام کی رائے اور تحقیقات کے اوپر سوار ہو جائے اور بس یہی اس کو حرف آخر سمجھا جائے، یہ نہیں، اس سے اجتناب کیا جائے۔ فضا محبت کی پہلے آپ بھی، ہمارے ہی اکابرین میں بعض حیات ہیں، موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر میری تحقیق اور رائے یہ ہے، دوسرے حضرات علماء کرام تحقیق کریں کہ ان کے سامنے کیا حل نکلتا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں اس کو تقابلی انداز میں پیش نہ کیا جائے، تقابلی انداز میں۔ اس تحریک سے یہ آواز اٹھتی، محبت کی فضا قائم ہو جائے۔ تقابلی یہ کہ مثلا جو دعوت و تبلیغ میں لگا ہے وہ دوسروں کو سمجھتا ہے کہ یہ کسی کوئی کام نہیں کر رہے، اصل سارا کا سارا دین یہ، حالانکہ یہ دین کا شعبہ ہے۔ مدارس والے یہ کہیں کہ باقی کام نہ ہوں، یہ ہی صرف ایک عام تعلیم و تعلم، تعلیم و تعلم میں نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، اس کے تفصیلی مسائل صبح سے لے کر شام تک بیان کرتا رہوں، اس سے فجر کی 2 رکعت نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ فجر کی 2 رکعت نماز کا عمل طریقہ بیان نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ تب میری نماز ہو جائے گی جب میں وقت میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ بیان بیان ہے، تعلیم تعلیم ہے، ایک چیز دوسرے کی جگہ کام نہیں کر سکتی۔ کوئی شخص میرے اوپر عاشق ہو جائے، میری آنکھوں سے اس کو محبت ہو، یہی آنکھ میں نکال دوں پلیٹ میں پیش کروں کہ لے لیجئے، تو اس کو گھن آئے گی، الٹی آئے گی، اس لیے کہ یہ انسانی جسم کا ایک جز ہے۔ یہ آنکھ اپنی جگہ پر لگی ہے تو تب خوبصورت ہے۔ دین کا جو بھی شعبہ، جو بھی عمل ہے، سنت مستحب ہے، مندوب ہے، اپنی جگہ پر لگا ہوا ہے تب خوبصورت ہے، اگر اس کو الگ کر دیا جائے تو پھر نہیں۔ تو جتنے بھی شعبے ہیں تقابلی انداز میں اس کو پیش نہ کیا جائے، بلکہ ایک دوسرے کی تائید اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے لیے کربوغ شریف میں ہمارے حضرت کے ہاں عملی طور پہ باقاعدہ سال ہا سال مسلسل کام ہوتا ہے۔ جو حضرات یہاں آپ کے کراچی سے گئے ہیں انہوں نے وہاں چلہ لگایا ہے تو انہوں نے عملی طور پر یہ چیز سیکھی، اور الحمدللہ اللہ پاک ان سے کام لے رہے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ وقت لگائیں، ٹھیک ہے، یا اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، چھوٹوں کو وہاں پر بھیج دیں، خود بھی چلے جائیں اور یہ کام دیکھیں۔ یہ امت جب متحد ہوگی تو اللہ جل شانہ کی نصرت انشاءاللہ آئے گی،
اور یہ ذمہ داری کندھوں سے اترے گی۔ اللہ پاک ہمیں درست اور صحیح باتوں کے اوپر عمل نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ذکر کی مجلس ہوگی۔ یا خبیرا بخلقہ فالطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام نسألك ان تحیی قلوبنا بنور معرفتک ابدا سرمدا یا اللہ یا اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے۔ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے۔ توحید تو یہ ہے کہ مولا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ الا اللہ 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 الا اللہ
فکری دنیا کر کے دیکھا، فکری عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر اللہ کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ۔ عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، دنیا دنیا کر کے دیکھا، اللہ اللہ کر کے دیکھ۔ اللہ 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 تھوڑی دیر کے لیے موت کا مراقبہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت،
لذتوں کو ختم کرنے والی، توڑنے والی، ظاہر کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ دنیا کے دولت کے، عہدے اور منصب کے، راحت و آسائشوں کے مزے ہمارے جسم اور ہمارے منہ کو لگے ہیں۔ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، لیکن استحضار نہیں ہے۔ آخرت ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں، ان لذات نے اس کے اوپر پردے ڈالے ہیں۔ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو اور ذائقوں اور مزوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کریں۔ موت کا، اپنی موت کا مراقبہ اور تصور کر لیں کہ مجھے اللہ نے دنیا کے اندر جو زندگی عطا فرمائی تھی وہ لمحات ختم ہو گئے ہیں۔ میرے جسم سے روح نکل گئی، روح پیروں سے نکلتی نکلتی سینے میں آ جاتی ہے، پھر گلے میں اٹکتی ہے، پھر آخری ہچکیاں انسان لیتا ہے، روح نکل جاتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں چلتا پھرتا تھا، اسی زمین پر باہر جاتا تھا، کسی کا پیارا تھا، کوئی میرا انتظار کرتا تھا، گھر کے اندر بچے انتظار کرتے تھے۔ ابھی میں مر گیا، سب رو رہے ہیں، مجھے غسل دینے کے لیے الگ جگہ لے جایا گیا، جہاں تختے پر مجھے لٹھایا گیا۔ ابھی تک میں پلنگوں کے اوپر، گدوں کے اوپر اور نرم بستروں کے اوپر سوتا تھا، ابھی تختی کا لکڑا ہے، لکڑی کا تختہ ہے، اس کے اوپر مردوں کو نہلایا جاتا ہے، مجھے اس پر لٹھایا گیا۔ میرے جسم سے وہ کپڑے جو مختلف ڈیزائن سے میں سلواتا تھا وہ نکال لیے گئے، جس میں غروب اور تکبر کے ساتھ دنیا میں سڑکوں پر گلیوں میں چلتا تھا، آج وہ کپڑے مجھے سے اتار دیے گئے۔ میں بحث و حرکت پڑا ہوں، غاسب مجھے غسل دے رہا ہے، کبھی دائیں کروٹ پہ، کبھی بائیں کروٹ پہ۔ اب تک میں نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی عورت کو لوگوں سے چھپایا رکھا تھا، اب میں کچھ نہیں جانتا، کچھ حرکت نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ پھر مجھے کفن دیا گیا، غیر سلے ہوئے کپڑوں کے اندر مجھے کفنایا گیا، اور پھر تیزی کے ساتھ جنازگاہ کی طرف لے جایا گیا، مجھ پر جنازے کی نماز پڑھی۔ اب تک میں نے دنیا کے اندر سال ہا سال ضائع کیے، نماز کا اہتمام نہیں تھا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام نہیں تھا، اپنے زبان کے اوپر مختلف قسم کی باتیں کرتا تھا، لیکن اللہ کا نام لینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اب لوگ صفوں میں کھڑے ہیں، میں نماز پڑھنا چاہوں بھی، میرے جسم میں حرکت نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میری زبان نہیں ہلا سکتا جس پر اللہ کا نام لو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کرو۔ جنازے کی نماز پڑھی گئی، مجھے تیز قدموں کے ساتھ قبر کی طرف لے جایا گیا، قبر میں رکھ دیا، پتھر بند کر دیے، اوپر منو مٹی ڈال لی گئی، اور وہ اعزہ اور اقربا جن کے پاس، جن کے درمیان میں رہتا تھا، وہ مجھ سے چلے گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے اور ان کے درمیان میں جدائی آ گئی۔ میں اپنے گھر آئندہ نہیں جا سکتا، اپنی بیوی بچوں کی خبر نہیں لے سکتا، ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گیا۔ منکر نکیر آ گئے سوالات کرنے کے لیے، عجیب شکل صورت میں آئے، مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اگر میں نے اپنی زندگی ضائع کی کہ میں ان کو کیا جواب دوں؟ قیامت قائم ہو گئی، حشر کا میدان ہے، اولین و آخرین سب جمع ہے، سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تشریف فرمائیں۔ آپ کے حوض پر کھانے پینے کے لیے آپ کی امت کی قطار لگی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اس قطار سے اچک لیا جائے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا امت تو ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد اس نے کیا اللہ کے سامنے پیشی ہے، اللہ جل شانہ کی عدالت ہے، حساب کتاب اعمال کا دینا ہے۔ اللہ پاک پوچھتا ہے میرے بندے، میں نے تجھے زندگی دی تھی، تجھے جسم دیا تھا، تجھے مال لیا تھا، تجھے سمجھ بوجھ دی تھی، تو نے یہ چیزیں اور یہ نعمتیں میرے کس چیز میں سب کی؟ جسم
جوانی دی تھی کیا باغ لیا تھا، کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، عقل و سمجھ دی تھی، اپنی صلاحیتیں کس چیز میں صرف کی، میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ، مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ، فلئن رددت فأی باب أقرع، إن كان لا يرجوك إلا محسن، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فالمذنب العاصي إلى من يرجع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، الله
ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم المبتدعين وانصرنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں چھوٹے کیے ہیں یا بڑے کیے ہیں دن کو کیے ہیں یا رات کو کیے ہیں چھپ چھپ کر کیے ہیں یا ظاہر ظہور کیے ہیں ایک بار کیے ہیں یا کئی بار کیے ہیں اجتماعی طور پر کیے ہیں یا انفرادی طور پر کیے ہیں یا رب العالمین ہماری تمام گناہوں سے توبہ یا رب العالمین ہماری تمام گناہوں سے توبہ یا رب العالمین ہماری تمام گناہوں سے توبہ یا رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرما ہماری توبہ کو قبول فرما ہماری توبہ کو توبہ نصوح فرما یا رب العالمین ہماری توبہ کو توبہ نصوح فرما یا رب العالمین ہماری جتنی زندگیاں تیری نافرمانی میں گزر گئی یا رب العالمین ہماری گزشتہ زندگیوں کی تمام نافرمانی کو معاف فرما تمام کوتاہیوں کو معاف فرما تمام لغزشوں کو معاف فرما یا رب العالمین ہمیں معلوم نہیں ہماری کتنی زندگیاں باقی ہیں مجھے خوب معلوم ہے یا رب العالمین ہماری بقیہ زندگیوں کو اپنی شریعت اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما پیارے نبی کریم سنت کے مطابق ہماری زندگیاں بنا دے ہمارے دن اور راتیں بنا دے ہمارے تمام معاملات بنا دے ہماری عبادات بنا دے ہمارے تمام زندگی کے جتنے احوال ہیں اقوال ہیں افعال ہیں پیارے نبی کی سنت کے مطابق بنا دے پیارے نبی کی سنت کے مطابق بنا دے پوری کائنات میں پیارے نبی کی سنت کا بول بالا فرما سنت کا بول بالا فرما شریعت کا بول بالا فرما قرآن پاک کا بول بالا فرما حدیث پاک کا بول بالا فرما فقہ کا بول بالا فرما تمام اولیاء تمام علماء تمام صلحاء نفس قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمارے حضرت سید مفتی مختار شاہدہ کو صحت کاملہ عطا فرما شفاء کاملہ عطا فرما حضرت کی زندگی میں برکتیں نازل فرما حضرت کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما پوری دنیا میں عام فرما چپے پر پہاڑوں پر غاروں مزاروں پر شہروں پر جہاد پر ہر جگہ حضرت کا فیض جاری و ساری حضرت نے بھی ہم سب اس میں ہمارے حضرت کے خطبہ کرام تشریف لائے انہیں تشریف لانا مولانا سیدہ صاحب سب لوگوں کا تشریف لانا قبول فرما جتنے حاضرین ہیں خواتین و حضرات ان کا تشریف لانا قبول فرما اور جتنی ہماری حاجات ہے آپ جانتے ہیں دلوں کے ہر ہمارے آپ بھی ہے ہر شخص ہر خواتین و حضرات میں جو تمنائیں ہیں جو آرزویں ہیں جو حاجات ہیں جو نیک ارادے ہیں نیک پروگرام ہیں سب کو قبول فرما یہ دوسرے دعاؤں میں کہا ہے ہم فتن ہارے کا نام نہیں لے سکتے ہمارے دل میں وہ تمام دوست ہیں اور آپ بھی سب کو جانتے ہیں اور سب کے حاجات کو پورا فرما جو بیمار ہیں ہم سب روحانی جسمانی بیمار ہیں ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما ہمارے گھر والوں کی ہماری اولادوں کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما تمام بیماریاں دور فرما تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما ہمارے جامعہ کو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا جہاں جہاں حضرت کی خانقاہیں ہیں کبوہ شریف اور جہاں جہاں بھی کراچی میں پشاور میں اور جہاں بھی حضرت کا فیض پورے عالم میں جاری یا رب العالمین تمام ہمارے اکابرین تمام صحابہ عربہ اور تمام بزرگان دین ان کے مراتب کو بلند فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کے فیض پورے عالم میں جاری فرما یا رب العالمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین
سب کو آپ سب کی عقیدت اللہ کی شان جیسے ہے ویسے اس کی عقیدت محبت ادب اطاعت اور ان کی زیادہ نسبتیں اور رابطے کی سعادت میں ہمارا معاف کرنا وہ تمام خیر ہیں وہ بھلائیاں برکتیں وہ نعمتیں یا اللہ امت کے لیے بیان کے سلام نے اس دنیا کے لیے عالم برکت کے لیے آخرت کے لیے جتنی خیریں مانگی ہیں یا اللہ وہ تمام خیریں ہم آپ سے مانگتے ہیں وہ تمام خیریں غیر نبی کریم والی ہم سب کو حاضرین کو پوری امت کو عطا فرما پوری امت کو عطا فرما پوری امت کو ہدایت کی دولت سے معلومات فرما دین کی دعوت سے معلومات فرما رقبہ سے معلومات فرما تزکیہ سے معلومات فرما یا اللہ دلوں کو منور فرما مزین فرما منقع فرما مطہر فرما یا رب العالمین ان گناہوں والی زندگی کو بدل دے لیکن اپنی زندگی کے ساتھ یا اللہ دل بدل دے ہمارے اعمال بدل دے ہماری زندگیاں تبدیل فرما اپنے پیارے نبی کی سنت کے مطابق بنا صحابہ کے طریقے کے مطابق بنا تابعین تبع تابعین بزرگان دین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی سعادت ہے معلومات فرما یا رب العالمین ہمارے جامعہ کے لیے اور جتنے بھی اللہ جو بھی ساتھی ہیں سب کے جتنے دینی ادارے ہیں دینی مدارس ہیں دینی خانقاہیں ہیں دینی شعبے ہیں سب شعبوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دین کے لیے قبول فرما ان کی تمام تقاضے ہیں اس کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما جو بھی ضروریات ہیں وہ پورا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین حوصل دعاؤں میں کہا ہے اپنے سامنے غیب سے ملک سے بیرون ملک سے عرب سے عجم سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما یا ارحم الراحمین تمام شرور فتن جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز آپ کی پناہ مانگی ہیں ہم بھی آپ کی پناہ مانگتے ہیں تمام شرور فتن سے اور کرونا وائرس سے اور تمام اس کے جتنے وائرس ہیں اور تمام جتنے امراض ہیں یا اللہ متعدی امراض ہم سب کو پوری امت کو محفوظ پوری امت کو محفوظ پوری کائنات کو محفوظ یا رب العالمین جو ہم نے مانگا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما ہمیں مانگنا چاہیے اور ہم نے نہ مانگا اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما جن ضرورت سے ہم نے پناہ مانگی ہے ہمیں پناہ عطا فرما جن سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کسی طرح سے ہم نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ ہمیں پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد كل ذرة مئة ألف وألف مرة صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين